إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل صدر احترام بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، دین اسلام سراسر حسن اخلاق پر مشتمل ہے اور ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانے، ان کو اختیار کرنے اور ان پر عمل پیرا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور برے اخلاق، منکرات، برائی اور بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کرتا اور روکتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ہماری طرف جس برگزیدہ شخصیت اور کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین اور افضل ترین انسان سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ کو اللہ رب العزت نے حسن اخلاق کا پیکر بنایا، اور یہاں تک کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور طاہرہ کیسی تھی، تو انہوں نے ایک جامع جواب پوری امت کے لیے، جامع کلمات میں سے ایک جامع جواب عنایت کیا، اور وہ جواب تھا کہ کان خلقہ القرآن، کہ قرآن پاک سارے کا سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت و اخلاق کا مجموعہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی عملی تفسیر اور عملی نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس دور میں جب لوگوں نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی الزام تراشی شروع کی۔ جب وہ لوگ جنہوں نے اپنی گدیاں قائم کر رکھی تھیں، جنہوں نے شرک اور بت پرستی کو فروغ دے رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے اپنے نظریات قائم کر رکھے تھے، جب نبی کریم علیہ السلام نے اس قوم کو آ کر حسن اخلاق کی تعلیم دی، اس قوم کو آ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی، اس قوم کو آ کر سچ بولنے کی، امانت ادا کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی، ظلم و ستم سے باز رہنے کی تلقین کی، تو وہ قوم آپ کے خلاف ہو گئی۔ جب وہ قوم آپ کے خلاف ہوئی تو اس قوم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی بہتان تراشی کی۔ کبھی یہ کہا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہا، کبھی آپ کو کاہن کہا۔ تو ان کے ان سارے الزامات کے جواب میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں آپ کے لیے ایک زندہ و تابندہ اور ہمیشہ کے لیے شاندار گارنٹی اور سرٹیفکیٹ آپ کو عنایت فرمایا، جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ نون دوات کی قسم اور قلم کی قسم، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قلم اور دوات کی قسم کھائی۔ اس سے جو مفہوم مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ گارنٹی دے دی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے جو شخص بھی اس کا تعلق آپ کے ماننے والوں میں سے ہو، نہ ماننے والوں میں سے ہو، آپ کی سیرت طیبہ پر قلم اٹھائے گا تو وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اعظم رجل فی التاریخ، تاریخ انسانیت میں سے آپ سے بڑی شخصیت کوئی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئی، اور اس بات کا ہر دور میں اعتراف کیا مخالفوں نے بھی۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک معروف کتاب جو یورپ کے اندر شائع ہوئی، اور اس میں اس مصنف نے، عیسائی ہے وہ، 100 نامور مصلحین کا اور کائنات کی نامور ترین کی شخصیات جو اس کی نظر میں تھی ان کا تذکرہ کیا، اور ان میں باوجود عیسائی ہونے کے اس نے ٹاپ آف دی لسٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ تقابل کرنے سے جو بات میرے سامنے آئی میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کسی اور کو سب سے اول نمبر پر رکھوں، ٹاپ آف دی لسٹ رکھوں۔ اسی طرح آپ نے ہندو شاعروں کے، سکھوں کے کئی اشعار ایسے سنے۔ ہر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، آپ کے خلق عظیم کا معترف ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے اور اس کی شہادت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب آپ کے مخالف اگرچہ آپ پر الزام تراشی کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ مجنون نہیں ہیں، لوگوں کے کہنے کے مطابق آپ دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اللہ رب العزت نے تو آپ کے لیے ایسا اجر تیار کیا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ ساری امت آپ کی، آپ پر کلمہ پڑھنے والی، آپ کی دعوت پر اسلام قبول کرنے والی، ساری آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ لوگ جو ہدایت قبول کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو ہم نے خلق عظیم کے سب سے اعلیٰ منصب پہ فائز کیا، آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں اس لیے مبعوث کیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی لوگوں کو تعلیم کروں، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مظہر اور نمونہ پیش کیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، مکے والوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ آپ استغفر اللہ معاذ اللہ مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں، تو یمن سے ایک طبیب آیا، وہ بڑا حکیم حاذق تھا، طبیب ماہر تھا، جس کا نام زماد ازدی تھا، ازد قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ وہ مکہ میں آیا تو مکہ والوں نے اس کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کی، کہنے لگے
ہمارا ایک نوجوان ہے، حسن و جمال میں سب سے اعلیٰ ہے، سیرت و کردار میں سب سے اعلیٰ ہے، لیکن کچھ عرصہ ہوا وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہی، اور باتیں کیا کرتے تھے جن پر ان کو تعجب ہوتا تھا، حالانکہ وہ ذہنی طور پر بیمار خود تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ ان کو سب سے پہلا اعتراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا، جس کی وجہ سے کہتے تھے کہ آپ کی سوچ اور فکر استغفر اللہ معاذ اللہ صحیح نہیں رہی۔ آپ نے جب فرمایا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، تو کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسے کہ سب کو چھوڑ کر ایک کو مانو؟ اتنے سارے ہم نے بنا رکھے ہیں، اور کتنے تھے؟ 360 تو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے ان کے معبودان باطلہ جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ تو کہنے لگے یہ سارے مل کر، اور پھر گھر گھر میں ہر فرد کا ایک اپنا الہ تھا، ایک اپنا معبود تھا، کہنے لگے یہ سارے مل کر ہمارے کام نہیں کر پاتے، ان کی موجودگی میں ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ان کی موجودگی میں کئی لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، ان کی موجودگی میں کئی لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کی موجودگی میں ہم قحط سالی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، یہ سارے مل کر جو کام نہیں کر سکتے وہ اکیلا کیسے کر لے گا؟ ایک ان کو یہ اشکال تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ دوسرا ان کا جو بڑا اشکال تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے تھے کہ لوگوں دنیا کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارو، شرک نہ کرو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، کسی پر ظلم نہ کرو، جو کرو گے وہ بھرو گے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہارا حساب لے گا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مر جائے، مر کے مٹی میں مل جائے اور اس کے جسم کے ہڈیاں ذرات بن جائیں، پھر وہ کیسے زندہ ہوگا؟ حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے آخر میں تذکرہ کیا کہ ایک بہت بڑا عمر رسیدہ مشرک قبرستان میں گیا، وہاں سے ایک رسیدہ ہڈی اٹھا کر لے آیا۔ وہ ہڈی کسی بہت پہلے کوئی بندہ مر گیا تھا، اس کی ہڈی جو خاک بن چکی تھی، ریت بن چکی تھی، وہ اٹھا کر لایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر اس نے اپنی دونوں انگلیوں میں اس طرح اس کو مسل دیا، اس کو ذرات بنا کر اس طرح پیس دیا، اور کہنے لگا اچھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہڈی اٹھا کر لایا اور اس کو مسل دیا کر سید الانبیاء کے سامنے، اور کہنے لگا مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس ہڈی کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جو خاک میں مل چکی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے حبیب اس کو جواب دیجئے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ذات اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا۔ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، ریپیئر کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ یہ ان کے اشکال تھے، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر میں فرق آ گیا۔ اس حکیم کو جو بڑا ماہر تھا، اپنے زمانے کا معروف طبیب تھا، اسے مکے والوں نے کہا کہ ہمارا ایک نوجوان ہے، آپ جا کر ذرا اس کا مرض پوچھئے اور اس کا علاج کر دیجئے، جو خرچہ آئے گا ہم آپ کو دیں گے۔ وہ چلتا چلتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے حضرت جی مجھے آپ کی قوم نے بتایا ہے کہ آپ کی کوئی دماغی کیفیت صحیح نہیں رہی، تو میں علاج کرتا ہوں اس کا، میں اس فن کا ماہر ہوں، آپ ذرا مجھے اپنا مرض بتلائیے۔ آپ کے جس طرح کہ پوچھتے ہیں نا مریض کہ آپ کی بیماری کیا ہے، مریض سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے اپنے احوال، کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ تو جب اس نے یہ بات کہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سنو۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جب آپ نے یہ خطبہ پڑھا تو وہ کہتا ہے عائد علیہ هذه الکلمات. حضرت جی ایک بار پھر پڑھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کلمات دہرائے. کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے کاہنوں کی بات بھی سنی, میں نے بڑے بڑے جادوگروں کا کلام بھی سنا, میں نے دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کا کلام بھی سنا. اللہ کی قسم نہ تو یہ کسی جادوگر کا کلام ہے, نہ کسی کاہن کا کلام ہے, نہ کسی شاعر کا کلام ہے. اللہ کی قسم یہ کلمات لقد بلغنا قاموس البحر, یہ تو علم و حکمت کے سمندر کی تہ سے نکالے ہوئے کلمات ہیں. اور تیسری بار پھر خود بھی ساتھ پڑھتا ہے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اور مسلمان ہو گیا. آیا تھا علاج کرنے کے لیے لیکن بیمار خود تھا, اپنا علاج کروا لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے آ کر کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی کوئی دماغی کیفیت درست نہیں رہی تو میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. یہاں پتہ چلتا ہے انسان کے حسن اخلاق کا. آپ نے یہ نہیں کہا تو کون ہوتا ہے مجھے یہ کہنے والا, بلکہ کتنی حکمت کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اس کے سامنے اپنا پروگرام پیش کیا اور اس کے دل نے تسلیم کیا یہ وہ پر رحمت پروگرام ہے. اور اسی طرح آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا. عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو اسوہ اور قدوہ بنائے, جو آئیڈیل اور نمونہ بنایا جس شخصیت کو, وہ حسن اخلاق کے پیکر. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور آپ نے بارہا سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اکرام مدینہ کے باہر گشت کر رہے تھے. ایک قبیلے کے سربراہ کو سمامہ ابن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے. وہ اپنے علاقے سے نکلا, شکار کرتے ہوئے جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف. پکڑا, اس کو گرفتار کیا, لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, آپ تشریف لائے, آپ نے اس سے گفتگو کی, لیکن وہ قبیلے کا سردار تھا, اپنے علاقے کا سربراہ تھا, بڑا سخت مزاج اور اپنی بڑی انسلٹ محسوس کر رہا تھا کہ مجھے انہوں نے باندھ دیا ہوا یہاں, میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں. اس نے بڑی تلخ گفتگو کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلاؤ, پانی پلاؤ, اس کو آرام کرنے دو, اس کی خدمت کرو, آپ چلے. اگلے دن پھر آپ تشریف لائے, پھر آپ نے گفتگو کی, اس نے پھر اسی طرح گفتگو کی. تیسرے دن جب آپ تشریف لائے پھر اس کا مزاج اسی طرح. آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی چاہنا کیا, میں آپ کی قید میں ہوں. ان تقتل زاد من, اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو تم حق رکھتے ہو. ایک ترجمہ اس حدیث کا علماء کرتے ہیں کہ میں تمہاری قید میں ہوں, تم قتل کر سکتے ہو. اور دوسرا, اگر تم مجھے قتل کر دو گے میں عام انسان نہیں, میری قوم میرے خون کا بدلہ لے گی. وَإِن تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ, اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں آپ کے احسان کی قدر کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. جب چھوڑ دیا تھوڑی دور گیا, ایک باغ میں جا کر غسل کر کے پھر واپس آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس آیا تو اس کو واپس آتے ہوئے دیکھ کر فرمایا سمامہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تھا, واپس کیوں پلٹ آئے؟ اور اس نے جو بات کہی اس کی ترجمانی کسی شاعر نے کی کہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. آپ نے میرے ہاتھ کڑیاں اور پاؤں کی بیڑیاں تو کھول دیں, لیکن آپ کے حسن اخلاق نے میرے دل پہ تالے لگا دیے, میں جا ہی نہیں سکا آگے. کلمہ پڑھاؤ, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اور عرض کرنے لگا حضرت جی اب میں اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا, اب جب میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسی طرح عمرہ کروں جس طرح آپ میری رہنمائی فرمائیں گے. مجھے عمرے کا طریقہ بتلائیے. عمرے کا طریقہ سیکھ کر مکہ چلا گیا. مکہ پہنچا تو مکے والوں نے کہا سمامہ بے دین ہو گیا, سمامہ صابی ہو گیا. جس طرح آج کہتے ہیں نا کہ جو شرک کو چھوڑ کر, بت پرستی کو چھوڑ کر
غیروں کے سامنے جھکنے کو چھوڑ کر، غیر اللہ کو مدد کے وقت پکارنے کو چھوڑ کر صرف اللہ کے در کا ہو جاتا ہے، رزق اللہ سے مانگتا ہے، اولاد اللہ سے مانگتا ہے، مدد کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کو موت و حیات کا مالک سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہابی ہو گیا۔ اسی طرح مکے والوں نے اسے کہا صحابی ہو گیا، اس نے کہا صحابی نہیں ہوا، بے دین نہیں ہوا، ولکنی اسلمت، لیکن میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ سارے کا سارا مظہر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا۔ یہ اخلاق جن کی اسلام تعلیم دیتا ہے، یہ کیا چیز ہیں؟ اسلام کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں، حسن اخلاق کی تعلیم دینا اور برے اخلاق سے منع کرنا، اچھے اخلاق کی ترغیب دلانا۔ اس لیے علماء نے جب حسن خلق کی تعریف کی ہے تو فرماتے ہیں کہ بذل الخیر و کف الشر، نیکی کرنا اور برائی کے راستے روکنا، نیکی کرنا اور برائی سے منع کرنا، بذل الندا و کف العزا، خیر کو عام کرنا، نیکی کو عام کرنا اور برائی کو روکنا، تکلیف دینے سے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان کی تعریف کی ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، مسلمان محفوظ رہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمؤمن من امنہ الناس ولا دمائہم و اموالہم، اور مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کا مال بھی محفوظ رہے، لوگوں کی عزت بھی محفوظ رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مومن کی تعریف کی ہے کہ مومن ہمیشہ خیر کے کام کرتا ہے، خیر کو پھیلاتا ہے، خیر کا طلبگار رہتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان لہذا الخیر خزائن، یہ جو خیر اور بلائی ہے یہ خزانے ہیں، یہ خزانے ہیں۔ وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنُ مَفَاتِيحُ، اور ان خزانوں کی چابیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ، وہ آدمی مبارکباد کا مستحق ہے، وہ آدمی جنت کا حقدار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابی بنایا ہو۔ جہاں بھی جاتا ہے خیر پھیلاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے اچھائی کی دعوت دیتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اور فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ، اور ہلاکت ہے اس بندے کے لیے۔ پہلے شخص کے بارے میں فرمایا جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ، جو خیر پھیلاتا ہے اور برائی کے راستے روکتا ہے، برائی کو مٹاتا ہے، دنیا کے اندر سے انارکی کو مٹاتا ہے، فساد کو مٹاتا ہے، شر اور امن اور خیر اور امن کا پیغامبر بن کے دنیا میں رہتا ہے۔ اس کے لیے جنت کی بشارت ہو، اس کو مبارک ہو۔ وَوَيْلٌ لِلْعَبْدِ، اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ کس کے لیے؟ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، جو ہمیشہ شر ہی پھیلاتا ہے اور خیر کے راستے بند کرتا ہے، خیر کے دروازے بند کرتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت جی قیامت کے دن جنت میں جانے والے سب سے زیادہ کون لوگ ہوں گے، تو کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کون سی چیز ہے جو لوگوں کو زیادہ تعداد میں جنت میں لے جائے گی، جنت میں لے جانے والی کون سی چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں زیادہ تر لوگوں کے جنت میں جانے کا باعث بنے گی، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اور خوف، اور حسن اخلاق۔ اور پوچھا کہ جہنم میں جانے کا سبب کون سی چیزیں بنے گی، تو آپ نے فرمایا وہ بھی دو چیزیں ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ الفم والفرج، زبان اور انسان کی شرمگاہ۔ آپ نے فرمایا جو ان دو چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، لیکن ان دونوں چیزوں کی حفاظت بڑی مشکل۔ آپ نے فرمایا انہی کی وجہ سے، زبان کے گھاؤ کی وجہ سے
اور اپنی شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جہاں آپ نے حسن اخلاق کی ترغیب بتلائی، اس کے مقابلے میں برے اخلاق سے منع بھی کیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف دعا ہے، اور یہ دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام اکثر اوقات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق اللہم اہدنی لاحسن الاعمال واحسن الاخلاق، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما نیک اعمال کرنے کی اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی۔ لا یہدی لاحسنھا الا انت، اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق اور حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اور ساتھ آپ یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے، وقنی سیئ الاعمال والاخلاق، اے اللہ مجھے برے اعمال اور برے اخلاق سے بچا۔ لا یقی سیئھا الا انت، برے اخلاق اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق بھی تو ہی دے سکتا ہے۔ اچھے اخلاق کو اپنانے، نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور برے اخلاق سے بچنے کی اور برے اعمال سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام کی یہ دعا آپ نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ میں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور بدترین قسم کی بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، حسن اخلاق کی ترغیب کے ساتھ برے اخلاق سے بچنے کی پر آپ زور دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کے اندر، ترازو کے اندر جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء اثقل فی میزان العبد المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، قیامت کے دن سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا انسان کے نیک اعمال میں، وہ حسن اخلاق کا وزن ہوگا۔ اور اللہ رب العزت زبان دراز، فحش گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ جو زبان درازی کرتا ہے، ہمیشہ دوسرے کی انسلٹ کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے انسان کو پسند نہیں فرماتے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا، جنت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا، تو اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ پیارا بھی وہی ہوگا اور سب سے زیادہ میرے قریب بھی وہی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ وابعدکم منی مجلسا، اور سب سے زیادہ مجھ سے دور اور مجھے ناپسند وہ لوگ ہوں گے، الثرثارون والمتشدقون والمتفیہقون، کہ جو زبان دراز ہیں، بری گفتگو کرتے ہیں اور متکبرانہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت یہ کون لوگ ہیں، آپ نے فرمایا المتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، گفتگو کرتے ہوئے ایسے گفتگو کرتے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ میرے نزدیک یہ ہیں، اور سب سے زیادہ مجھ سے دور یہ لوگ ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نامہ اعمال، اپنے میزان کو بھاری کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور افضل چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے حسن اخلاق۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ بعض اوقات انسان نفلی عبادات بہت زیادہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ لوگوں کے کام آتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، مومن ہے، موحد ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، لیکن بہت زیادہ نفلی اعمال نہیں کر پاتا، لیکن لوگوں کے کام بہت کرتا ہے، لوگوں کے کام بہت آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اپنے نیک کاموں کی وجہ سے اس آدمی سے آگے بڑھ جاتا ہے درجے میں، بعض اوقات جو نفلی نوافل ادا کرتا ہے اور نفلی روزے رکھتا ہے۔ ان الرجل لا يدرك بخلق حسن درجۃ الصائم والقائم، راتوں کو قیام کرنے والا اور نفلی روزے رکھنے والا یہ اس سے بھی بعض اوقات آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے
حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں بڑا پریشان بیٹھا تھا، بڑا غم زدہ تھا۔ پوچھا اس سے بھائی آپ کی پریشانی کیا ہے؟ آپ کی پریشانی کیا؟ اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں، قرضوں کے بوجھ نے مجھے دبا لیا ہوا ہے اور مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس کا حل نظر نہیں آتا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چلو میں آپ کا اس میں تعاون کرتا ہوں۔ تو وہاں سے نکلے اور اس کے ساتھ چل دیے، ایک آدمی کے پاس گئے جو ان کے نزدیک اس کا تعاون کر سکتا تھا، مالدار آدمی تھا، اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکتا تھا۔ اس کے پاس جا کر اسے کہا کہ اس کا تعاون کرو۔ تو اس بندے نے کہا جو جس کے ساتھ گئے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جی آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ تو مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف کی حالت میں تو اس طرح باہر نکلنا درست نہیں تھا آپ کے لیے، آپ بھول تو نہیں گئے کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے؟ فرماتے ہیں نہیں میں بھولا نہیں، مجھے پتہ ہے میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، اور یہ حدیث آپ بھی تمام مسلمان بہن بھائی بھی اس کو غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِي فِي حَاجَةٍ أَخِي حَتَّى أَقْضِيَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ آتَكَهُ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا، میں اپنے کسی مسلمان کے بھائی کے ساتھ جاؤں جو ضرورت مند ہے، مجبور ہے، اور جا کر اس کی ضرورت کا وہ حل کروا دوں، اس کا وہ مسئلہ حل کروا دوں، تو مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف سے میرے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جا کر اس کا معاملہ حل کروا دوں، اس کی پریشانی دور کروا دوں، تو میرے لیے مسجد کے اندر ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے یہ افضل ہے۔ کہا میں اس حدیث کے پیش نظر وہاں سے نکلا ہوں، مسلمان کا تعاون کرنا، حسن اخلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں آپ نے حسن اخلاق کی تعلیم دی، آپ نے فرمایا مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھی، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پھر حسن اخلاق کے کچھ مظاہر آپ نے ذکر کیے اور ان کی ترغیب دلائی۔ آپ نے فرمایا دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تھوڑی سی انسان توجہ کرے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے تو بہت بڑا اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، جنت میں اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، ببیت فی ربد الجنہ، جنت کے ایک اونچے ٹیلے پر، جنت کے ایک اونچے مقام پر ایک شاندار محل کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ کس کو ضمانت دیتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اس شخص کو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو ہر وقت پھڈے بازی کرتا ہے، ہر وقت مثبت سوچ ہے اس کی، ہر وقت فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک یہ شخص ہے جس کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں۔ مثال کے طور پر دو گاڑیاں آمنے سامنے جا رہی ہیں، ہم نے دیکھا کئی دفعہ ایسی لڑائی، ایک عکس سے سیر کر رہا ہے، مخالف سمت میں آ رہا ہے، دوسرا ادھر سے جا رہا ہے، اب وہ اپنی جگہ پہ ڈٹ گیا، وہ اپنی جگہ پہ ڈٹ گیا، دونوں جلدی میں ہیں، لیکن لڑائی جھگڑے میں اس طرح الجھے، مار پٹائی بھی ایک دوسرے کی، تھانے میں بھی گئے، وقت بھی ضائع کیا، پیسہ بھی برباد کیا۔ لیکن ایک شخص ہے وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے وہ غلطی کر رہا ہے، چھوڑو اس کو، گاڑی سائڈ پہ کر لیتا ہے، وہ بھی گزر گیا اور یہ بھی گزر گیا۔ جس نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کی خاطر جھگڑا ترک کر دیا، آپ نے فرمایا میں اس کو جنت میں اعلیٰ مقام کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ اسلام خیر کی دعوت دیتا ہے، صلح اور امن کی دعوت دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، شر کو مٹانے کی دعوت دیتا ہے، برائی کو مٹانے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں کے ایک اونچے مقام پر اس کو ایک محل کی، شاندار محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پھر فرمایا آپ نے وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے عین درمیان میں اس کو شاندار محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کو؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق کے اندر بھی، کیونکہ جھوٹ بولنا ہماری شریعت میں حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کان ابغض الخلق الیہ الکذب، نبی علیہ السلام کو سب سے ناپسندیدہ عادت آپ کے نزدیک جھوٹ بولنا تھی،
لطیفہ گوئی کے نام پر، کسی کو سرپرائز دینے کے نام پر، کسی نام پر بھی جھوٹ بولنا شریعت میں جائز نہیں، سوائے صلح کروانے کے لیے آدمی تھوڑا سا اس طرح اپنی طرف سے کوئی بیان دے سکتا ہے، وگرنہ جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ آپ نے اس کو منافقوں کی علامت قرار دیا، تو آپ نے فرمایا جو جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، آپ نے فرمایا میں اس کو جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں شاندار محل کی گارنٹی دیتا ہوں، اور فرمایا میں اس کو جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر شاندار محل کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا حسن اخلاق کا مظہر یہ ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی باقی مسلمانوں کے لیے پسند کرے۔ تو یہ انسان کے حسن اخلاق کا بہترین مظہر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی ایک صورت بیان فرمائی۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادری اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، کشتی میں کسی کو گرا دے، بلکہ بہادری اس چیز کا نام ہے کہ انسان جب اس کو غصہ آئے اور انتقام لینے پر قادر ہو پھر معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا یہ بہادری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، سب صحابہ اکرام آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، آپ بھی ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے، سایہ دار درخت تھا، آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک کافر آیا کہیں سے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا دیکھ کر اس نے تلوار اتاری درخت سے، اور تلوار سونت کے جب آپ وہ تلوار اتاری، اس نے تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ کہتا ہے من یعصمک منی، مجھے اس وقت مجھ سے آپ کو اس وقت کون بچا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم مقام ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، شروع سے آپ نے یہ جب تعلیمات دی لوگوں کو، کچھ بھی ہو، مشکلات جیسی بھی ہوں، کس کو پکارنا ہے؟ اللہ۔ آپ نے جب فرمایا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا، یہ عظمت و جلال والا نام سن کر اس پہ دہشت طاری ہوئی، ہاتھ کانپ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ پھر آپ نے وہ تلوار اٹھا لی، اب وہ آپ کے قبضے میں تھا۔ فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ معافیاں مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا مسکرا دیے، اور آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، انما الشدید، لیکن بہادر وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے یہ کام کہ آدمی کو غصہ آیا ہوا ہو اور پھر اختیار بھی ہو اس کے پاس کہ میں جو چاہوں گا کر گزروں گا، اور پھر وہ اس کو پی جائے۔ اگر وہ پی جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو مقام رکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قضم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق یوم القیامہ، جو آدمی اپنے غصے کو پی لیتا ہے، جس کو وہ نافذ کرنے پر قادر تھا، انتقام لینے پر قادر تھا، لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کے سامنے میدان محشر میں بلائے گا، اور اللہ رب العزت اس کو اختیار دیں گے، یخیرہ من الحور، حور العین یزوجہ منہا ما شاء، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس جنتی حور کے ساتھ چاہتے ہو میں آپ کا نکاح کر دیتا ہوں، اس اعزاز کے طور پر کہ آپ نے غصے پر کنٹرول کر لیا تھا، آپ بدلہ لینے پر قادر تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا تھا۔ اتنا بڑا آپ نے فرمایا ہر دین کا کہ اخلاق ہوتے ہیں، دین کی اخلاقیات ہوتی ہیں، وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، دین اسلام کا سب سے اعلیٰ ترین خلق حیا ہے۔ انسان حیا کرے، شرم کرے، اللہ سے حیا کرے، مومنوں سے حیا کرے، تو حیا آپ نے فرمایا دین اسلام کا سب سے اعلیٰ خلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ کامل ایمان والا ہے ہی نہیں۔ 3 بار آپ نے فرمایا۔ حضرت جی کون؟ آپ نے فرمایا جس کے پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہیں،
اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام کے عالی اخلاق یہ ہیں کہ انسان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا وہ شخص کامل ایمان والا ہے ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے پڑوسی بھوکے رہیں، بلکہ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا، ایک عورت ہے بہت زیادہ نفلی عبادات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، مالدار ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتی ہے، لیکن وَلَكِنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا هِيَ فِي النَّارِ، یہ جہنم میں جائے گی، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا حضرت یہ ایک عورت ہے، عام فقیر عورت ہے، نمازیں پڑھتی ہے، فرض نمازیں، بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں کر سکتی، فرضی عبادات انجام دیتی ہے، اور کبھی کبھی پنیر کے چند ٹکڑوں کا صدقہ و خیرات کرتی ہے، اس کے پاس اور گنجائش نہیں، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ اسلام نے جہاں اس نے اخلاق کی ترغیب دلائی، وہاں اسلام نے برے اخلاق سے منع بھی کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے ان اعلیٰ اخلاق کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 40 تک 13 آیات کے اندر حسن اخلاق کے بہترین نمونے پیش کیے۔ سورۃ المومنون میں قد افلح المومنون سے لے کر مومنون کی صفات کا ذکر کیا جو اعلیٰ اخلاق کی بہترین مثالیں ہیں۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات ذکر کی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، آخر سورت تک اللہ رب العزت نے اعلیٰ اخلاق کے بہترین نمونے اور مظہر پیش کیے۔ ہمیں ان کا مطالعہ کر کے اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اچھے اخلاق انسان اپنائے گا، دنیا کے اندر بھی اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو اس وقت بھی لوگ اس کے لیے اچھی تعریف کریں گے، اچھے کلمات اور خیر کے کلمات کہیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ ان دنیا والوں کی شہادت قبول کر کے، گواہی قبول کر کے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جو برے اخلاق کا مالک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہے کہ یکرم الرجل مخافت شرہ، جس کی شر سے ڈرتے ہوئے، جس کے خوف سے لوگ اس کو سلام کریں، اس کو سلوٹ کریں، لیکن دل میں اس کے ساتھ بغض اور نفرت رکھیں۔ کیا جب یہ دنیا سے جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت برا آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی قبول کر کے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، تو جب دنیا میں ہم آئے تھے تو ہم رو رہے تھے اور ہمارے عزیز و اقارب خوش ہو رہے تھے، اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا، اللہ نے ہمیں اولاد عطا کی۔ دنیا میں رہ کر ایسے اخلاق کو اپنائیں، ایسی عادات کو اپنائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں ہم خوش ہوں اور دنیا والے رو رہے ہوں ہماری جدائی میں۔ ایک اچھا انسان تھا، ہم سے جدا ہو گیا، کہتا ہے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، اے ابن آدم جب پیدا ہوا تھا رو رہا تھا اور لوگ تیرے ارد گرد خوش تھے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا، دنیا میں رہ کر اس طرح کا طرز عمل اختیار کرو، ایسے اعمال اختیار کرو، ایسے اخلاق اپناؤ کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو لوگ آپ کی جدائی میں رو رہے ہوں، پریشان ہوں کہ ایک نیک آدمی ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حسن اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اخلاق سے اور برے اعمال سے بچائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ محلات کا وارث بنائے اور اپنے پیارے نبی کا قرب عطا فرمائے، آپ کی شفاعت کے حقدار بنائے، آپ کے حوض سے پانی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ میرے بھائیو، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، حسن اخلاق کو اپنانے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ہمیں بعض بری عادات سے اور برے اخلاق سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن
اے ایمان والو، کوئی مسلمان دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اس کے ساتھ استہزاء نہ کرے، اس کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو۔ آپ نے تنابز القاب سے، کسی کا برا نام رکھنے سے، کسی کو اشارے کنائے میں کسی کی توہین کرنے سے منع فرمایا، گالی دینے سے منع فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمان کے لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی پر لعنت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر کے کلمات کہتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ مومن کبھی لعان نہیں ہو سکتا، کبھی سباب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو ہمیشہ جھگڑے کے درپے رہتا ہے اور جھگڑا کرنے میں بڑا ماہر ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہو اس طرح، لا تسعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ منہ پھیلا پھیلا کر باتیں نہ کرو، تکبر نہ کرو، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان سب سے ناپسندیدہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو تکبر کرتا ہے اللہ کی زمین پہ رہ کر۔ وہ اونچا چل کے نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتا ہے، نہ اپنی زمین پاؤں مار کر زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ ہیں جو پکے جہنمی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لم اراہما، آپ نے فرمایا اس وقت میں ان کو نہیں دیکھ رہا۔ ان میں سے ایک قسم کے وہ بد اخلاق لوگ اور بد کردار لوگ کہ رجال بایدیہم کاذناب البقر، جنہوں نے بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، یضربون بہ الناس، لوگوں پر ظلم و ستم کرتے، اس کو مارا، اس کو گرایا، اس کو لتاڑا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ اس قدر بد اخلاق ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، یہ پکے جہنمی ہیں۔ اور آپ نے فرمایا دوسری وہ عورتیں نساء قاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ معلوم ہوتی ہیں، یا تو لباس اتنا باریک اور شفاف ہے کہ جسم نظر آتا ہے، یا اتنا تنگ اور چست ہے کہ جسم کی ساخت ظاہر ہوتی ہے۔ مسلمان عورت کو چاہیے، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ جب بچی 7 سال کی ہو جائے تو اس کو یہ ترغیب دلانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے عورت پردہ ہے مکمل، اس کو پردے کی ترغیب دلانا چاہیے۔ ہمارے یہ لباس کافروں کے لباس کے مشابہ نہیں ہونے چاہیے۔ لباس مومنہ عورت کا پردہ ہے اور چست لباس۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں قاسیات و عاریات، لباس پہنا ہے لیکن اس کے باوجود برہنہ معلوم ہوتی ہیں، اور مائلات مبیلات، خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی، اپنے آپ اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی۔ رؤوسہن کاسنبۃ البخت، آپ نے فرمایا ان کے سروں پہ اس طرح جوڑے بنائے ہوئے جس طرح بختی اونٹنیوں کی کوہانیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنۃ ولا یجدن ریحها، نہ یہ جنت میں جا سکیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ اللہ رب العزت کو اچھے اخلاق اتنے پسند ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ برے اخلاق اتنے ناپسند ہیں کہ ایک عورت نے گھر میں بلی کو باندھ رکھا تھا، جانور کو اس کو چھوڑتی نہیں تھی کہ کہیں جا کر وہ کھا پی لے اور اپنا گزارا کر لے، اور نہ اس کو کچھ کھلاتی پلاتی تھی، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی، اللہ رب العزت نے اس کی پاداش میں اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے اخلاق کو اپنائیں۔ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے، اور مسلمانوں کی عیب جوئی کرنا، جاسوسی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سارے کے سارے حسن اخلاق کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کو اپنانے کی اور اس کے منافی امور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کچھ ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ دعا کریں اللہ میرے والدین مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ ساتھی نے لکھا ہے اورنگزیب بٹ گوشت والے عرف عبداللہ آج صبح پاکستان لاہور میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے، دعا کریں اللہ اس بھائی کی مغفرت فرمائے۔ ساتھی نے لکھا ہے بہت دنوں سے کام نہیں چل رہا، بہت پریشان ہوں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ میری پریشانیاں دور فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں تمام بیمار مسلمانوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا دے، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور اس ملک کے لیے بھی اور تمام بلاد اسلامیوں کے لیے دعا کریں اللہ ہر جگہ امن و سکون اور اطمینان قائم رکھے۔ ہمارے ملک پاکستان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ رب العزت پاکستان کو اندرونی خلفشار اور انارکی سے محفوظ رکھے، بیرونی خطرات سے بھی اللہ محفوظ رکھے۔ غزہ کے اندر، سوریہ میں، عراق میں، کشمیر میں، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ مسلمان اور کچھ نہیں تو کم از کم دعا تو کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.